سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب اللہ کیا ہے؟ رب ہے۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی والدہ کو پالا، پھر اس کے بعد حلیمہ کو پالا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں سے میرے مصطفیٰ گزرتے گئے پالتے گئے، کیونکہ پالنا صرف خدا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو پالنے والی ہے دونوں جہاں کی۔ پالنا صفت خدا ہے۔ پالنا کیا ہے؟ صفت خدا ہے، وہ پالتا ہے۔ لیکن جو پالنے والا بن جاتا ہے، اب دیکھیں ماں کی شان کیوں ہے، باپ کی شان کیوں ہے؟ تو حضرات محترم، باپ کی شان اس لیے ہے کہ باپ محنت کرتا ہے، بچوں کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو باپ کی شان بن گئی۔ ماں کیا کرتی ہے؟ ماں کے پاس وہ رزق لا کے دیتا ہے، ماں محنت کرتی ہے، اس کے لیے کھانا بناتی ہے، گھر کا انتظام کرتی ہے، تو ماں کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت رکھ دی۔ یعنی پالنا صفت خدا ہے، پالنا صفت خدا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا یہاں سے کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ذات کے لیے ہیں جو پالنے والی ہے دونوں جہاں کی۔ پالنا صفت خدا ہے۔ اب جو بھی پالتا چلا جائے گا اس کو عظمتیں اور شانیں ملتی چلی جائیں گی، جو بھی پالے گا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ حضور سے ہاتھ میں لاتے، ایک صحابی نے ہاتھ میں لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ یا رسول اللہ پتھر کی دکان پہ کام کرتا ہوں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا، فرمایا کہ قریب ہو، وہ قریب ہوا، فرمایا اور قریب ہو، اور قریب ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے کھینچا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ آج پیروں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کا ہاتھ چوما؟ قریب کیا، اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، فرمایا کہ یہ ہاتھ اس قابل ہے کہ نبوت ان کو بوسہ دے۔ اب وہ پالنے والا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھوں کو بوسے دے رہے ہیں۔ ماں کی شان کیوں ہے حضرات محترم؟ ماں کی شان اس لیے ہے کہ ماں بھی پالنے والی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں ہمیشہ یہ بزرگوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے دوسروں کو کھلایا، دوسروں کو کھلایا۔ جو کھلاتا ہے اس کی بڑی شان ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہ کیا کرتے تھے؟ حرم میں دسترخوان بچھاتے تھے۔ یہ اب مدینے میں بھی آج وہ مجھے دسترخوان سے بات یاد آ گئی ہے، حضور کے دادا بھی دسترخوان بچھاتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا وہ بھی دسترخوان بچھاتے تھے۔ یہ عرب والوں نے اپنی طرف سے یہ شروع نہیں کیا کام، یہ شروع سے یہ دسترخوان بچھاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہاں قید نہیں ہوتی امیر آئے، یہاں جو بھی آ جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہے وہاں امیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں غریب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ یہی کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے کیا، اور یہی کام حضرت ابو طالب نے کیا۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کے ہاں رات کو 40 مہمان آ گئے اور وہ پریشان ہو گئے کہ دسترخوان تو ختم ہو گیا، اب کھانا تو موجود نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بچے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ چچا تو پریشان کیوں ہے؟ بیٹا 40 مہمان آ گئے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، تو کہاں سے کھلاؤں گا؟ فرمایا کہ چاچا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دسترخوان بچھا دو، اس دسترخوان پر مجھے بٹھا دینا تو وہ کھانا ختم نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، یہ بچپن کا یہ عالم ہے، بچپن کا یہ عالم ہے۔ تو جب آپ کی 15 سال عمر ہوگی، جب آپ کی 20 سال عمر ہوگی، اور پھر جب 40 سال عمر ہوئی اور پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت آپ کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو پالنے والا ہے دونوں جہاں کا۔ حضرات محترم، آج یہاں سے ایک سبق لے کر جائیں کہ کھلانے والے بن جائیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ گوشت بنایا جائے، مہمان گھر پر آ جائے، جو گھر میں کھانا ہے وہی لا کر رکھ دیا جائے۔
عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں وہ محفل سجا کے بیٹھ جاتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کر گھر تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب جا عامر انصاری محفل سجا کے بیٹھا ہے اور اس محفل میں تو بھی شریک ہو جا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل جلدی جانے لگے اور جا کر اس دروازے پہ پہنچے. حضرت عامر انصاری کے دروازے پہ پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, آواز بند قلب آپ کون ہے؟ دروازہ فرمایا کہ آنا نبیوں کا, تیرا نبی تیرے دروازے پہ آئے, دروازہ کھولے. حضرات محترم ہمارے دروازے پر چیئرمین آ جائے ہم کتنے خوش ہوتے ہیں, ایم پی اے آ جائے ہم کتنے خوش ہوتے ہیں, ایم این اے آ جائے, کوئی وزیر آ جائے ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. عامر انصاری تیری عظمت پہ قربان جاؤں, تیرے دروازے پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. حضرات محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عامر انصاری نے جب دروازہ کھولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ پھیلا دیے, عامر انصاری کو اپنی چھاتی سے لگایا, فرمایا کہ عامر انصاری کیا کام کر رہا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنگر تھا, بس آپ کی یاد میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی یاد میں محفل سجا کے بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھا. اب صحابی رسول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط بیانی کر سکتا تھا؟ نہیں میرے دوستو, آقا علیہ السلام روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا, انہوں نے کہا اللہ رسول, مجھے اللہ کی قسم, مجھے آپ کی قسم, یہی کام کر رہا تھا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اٹھا قسم, پھر اٹھائی. 3 مرتبہ روایات میں آتا ہے 3 مرتبہ قسم اٹھائی. پھر آقا علیہ السلام نے جب یہ 3 مرتبہ قسم اٹھاری پھر فرمایا کہ تجھے مبارک ہو, اللہ کی رحمت کے 8 دروازے تیرے گھر کی طرف کھلے ہوئے تھے اور مجھے حکم ہوا کہ اس محفل میں جا کے شریک ہوں. جہاں حضور کی محفل ہوتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ وہاں ہوتی ہے. تو حضرات محترم عامر انصاری نے ہاتھ باندھ کے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہوں, کیا یہ صرف میرے لیے یہ کام ہے, صرف میرے لیے ہی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, جو تو نے عمل کیا ہے قیامت تک جو عمل کرے گا اس کو یہی ثواب ملے گا جو تجھے مل رہا. سبحان اللہ, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس ذات کے لیے جو پالنے والی ہے دونوں جہان کی, جو پالنے والا بن جاتا ہے, جو دینے والا بن جاتا ہے, اللہ رب العزت اس کو نواز دیتا ہے, اس پر تجلیات کی بارش نازل فرما دیتا ہے. حضرات محترم آخر میں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ الرحمہ کا آپ کو واقعہ سنا کر اجازت چاہوں گا. خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ الرحمہ آپ کی خدمت میں ایک مولوی صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت جی کوئی وظیفہ مینو دسو. کیا کوئی مینو انہوں نے فرمایا کہ خدا کو ایک مانو, خدا کو ایک مانو اور خدا سے محبت کرو. میں کہا جی حضور یہ تو کون ہے جو خدا سے محبت نہیں کرتا, کون ہے جو خدا سے محبت نہیں کرتا؟ میں کہا جی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہی وظیفہ ہے. اور مولوی صاحب کو کہا کہ کل آپ چلے جانا. مولوی صاحب رات وہیں ٹھہرے, صبح ہوئی تو آپ نے ناشتہ بھیجا, ایک پروٹھا اور ایک سادی روٹی, اور ایک ملنگ کو بھیج دیے, درویش کو بھیج دیے, جاؤ جا کے کہو مجھے بھی بھوک لگی ہے. خدا کو اپنے سے افضل جانو, اگر اپنے سے افضل نہیں جانتے تو برابر تو جانو. اس نے کہا جی یہ تو کون ہے جو اللہ کو افضل نہ جانے, کون ہے, یہ تو بہت بڑا شرک ہے جو اپنے خدا کو برابر جانے. فرمایا ٹھیک ہے مولانا. صبح ایک پروٹھا ایک سادی روٹی بھیج دی اور ساتھ درویش کو بھیج دیے, جا تو بھی جا کر کہ مجھے بھی ناشتہ کرنا ہے. تو حضرات محترم وہ آیا درویش اور مولوی صاحب بیٹھے ہیں, ناشتہ آگے رکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ حضور میں رات کا بھوکا ہوں, خدا کے لیے مجھے کھانا کھلا دیں. تو آپ جو ہے نا, یہ ایک مرتبہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی, جیسے اکثر خراب ہو جاتی ہے کہ یار یہ افطاری کے ٹائم یہ آ گئے, یعنی دوسروں الحمدللہ رب العالمین دوسروں کو کھلانا یہ صفت خدا ہے. تو انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ آ گیا, انہوں نے روٹیوں کو دیکھا, سوکھی روٹی نکالی, سالن اوپر ڈالا, فرمایا پھڑ اتھے باہر جا کے بہ کے کھا لے, تو اتھے ہی پانی پی لے. حضرت صاحب جدو تشریف لے آئے تو جناب آپ پروٹھا کھا رہے ہیں, آپ بیٹھ گئے جی. حضور میں نے اجازت دیو, ہوں میں اپنے چلیا تو مینوں کوئی وظیفہ دس دیو.
آپ نے فرمایا مولانا خدا کو اپنے سے افضل سمجھو، اگر افضل نہیں سمجھتے تو اپنے برابر تو سمجھ لو۔ انہوں نے کہا جی استغفر اللہ، کون ہے جو اللہ کو اپنے سے افضل نہ سمجھے، کون ہے جو اپنے برابر سمجھے؟ آپ نے فرمایا کہ مولانا اگر خدا کو اپنے سے افضل سمجھتے تو پروٹھا اس کو دیتے، سادی خود کھاتے، اگر خدا کو اپنے برابر سمجھتے تو آدھا پروٹھا دیتے، آدھی سادی روٹی دیتے۔ تم نے تو خدا کو افضل بھی نہ سمجھا، اپنے برابر بھی نہ سمجھا۔ تو حضرات محترم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو پالنے والی ہے دونوں جہاں کی۔ تو یہ پالنا صفت خدا ہے۔ تو یہ دسترخوان اپنے گھروں میں جب جائیں تو کھلانے والے بن جائیں، اپنے گھروں میں کسی غریب کو کھانا کھلائیں، کسی غریب کو کپڑے پہنائیں، یعنی دینے والے بن جائیں۔ اور یاد رکھیے جب خدا کے راستے میں آپ دیں گے تو وہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ یہی کام انبیاء کرتے رہے، یہی کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مرتبہ بھوک لگی تھی تو باہر کھڑے ہو گئے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ سفید پوش ہوتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ان کا انداز اور ہوتا ہے مانگنے کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باہر نکلے تو ایک صحابی کے پیچھے چل پڑے، بھوک لگی تھی بہت ابو ہریرہ کو،